آرزومند از ظفر اقبال، پیش کردہ رومانہ شاہد۔ یہ سب کچھ اتنا آسان نہیں تھا۔ سر کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ اوہ، خدا کے لیے اینڈریو، فضول باتیں نہ کرو۔ اور پھر وہ قدم پٹکتے کمرے سے باہر نکل گئے تھے۔ یہ لٹل مس تھی جس نے سر مارٹن کو راضی کیا اور اس نے اینڈریو کے سامنے اپنے باپ سے بحث کی۔ آپ اسے انا کا مسئلہ کیوں بنا رہے ہیں ڈیڈی؟ یہ آزاد ہو کر بھی ہمارے پاس ہی رہے گا۔ کیا یہ $6 لاکھ میں ایک لفظ آزادی بھی نہیں خرید سکتا؟ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اینڈریو کئی مہینے سے مجھ سے اس موضوع پر گفتگو کر رہا ہے، لٹل مس نے اپنے باپ سے کہا۔ تو گویا تم دونوں کئی مہینے سے گفتگو کر رہے ہو؟ سر مارٹن نے حیرت سے پوچھا۔ جی ہاں ڈیڈی، اور اینڈریو میرے کہنے کے باوجود آپ سے کچھ نہیں مانگتا تھا۔ وہ کہتا تھا آپ کو اس سے دکھ ہوگا۔ اس بار میں نے اسے مجبور کیا ہے اور یقین دلایا ہے کہ اس مطالبے سے آپ کو دکھ نہیں ہوگا، لٹل مس نے کہا۔ لیکن اسے کیا معلوم کہ آزادی کیا ہوتی ہے؟ یہ صرف ایک ربوٹ ہے، سر نے جھنجھلا کر کہا۔ لٹل مس کی آواز ذرا تلخ ہو گئی۔ آپ اسے پوری طرح نہیں سمجھ سکے ڈیڈی۔ مجھے افسوس ہے کہ گھر میں کسی نے اسے زیادہ توجہ کے قابل نہیں سمجھا اور یہ جاننے کی کوشش نہیں کی کہ اینڈریو بہت سی کتابیں پڑھ چکا ہے، یہ آزادی کے لفظ کا مفہوم جان گیا ہے۔ کیا آپ نے کبھی محسوس نہیں کیا کہ یہ سب انسانی آواز میں بات کرتا ہے؟ اس کے تمام رد عمل تقریباً انسانی ہوتے ہیں۔ کیا اب بھی اسے حق نہیں پہنچتا کہ آزاد کہلائے؟ قانون اس بات کو تسلیم نہیں کرے گا مینڈی، سر مارٹن نے تیز آواز میں کہا۔ پھر انہوں نے اینڈریو کو مخاطب کیا۔ میں تمہیں صرف قانونی طور پر ہی آزاد کر سکتا ہوں، لیکن یہ مسئلہ عدالت تک پہنچ گیا تو مجھے ڈر ہے کہ تمہیں کبھی آزادی نہیں مل سکتے گی۔ ربوٹ کو بنیادی طور پر خدمت کے لیے بنایا جاتا ہے، اس کے متعلق آزاد ہونے کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے علاوہ یہ بھی ممکن ہے کہ حکومت تمہارا بینک اکاؤنٹ ضبط کر لے۔ کیا تم یہ خطرہ مول لینا چاہتے ہو؟ اینڈریو نے سر جھکائے ہوئے جواب دیا۔ آزادی ایک انمول چیز ہے جناب، آپ یہ مسئلہ عدالت میں لے جائیں۔ $6 لاکھ خطرے میں ڈال کر آزادی حاصل کرنے کا اگر ذرا سا بھی امکان ہے تو میں اس خطرے کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ عدالت میں بھی اس بات پر زور دیا گیا کہ آزادی ایک انمول چیز ہے اور ایک ربوٹ محض اس لیے آزادی حاصل نہیں کر سکتا کہ اس کے پاس دولت ہے۔ آزاد ہونے کے لیے انسان ہونا پہلی اور آخری شرط ہے۔ ریجنل اٹارنی نے عدالت میں جو سادہ سا نقطہ بیان کیا وہ یہ تھا کہ ایک ربوٹ کے لیے آزادی کے کوئی معنی نہیں ہے، اس لیے وہ آزاد نہیں ہو سکتا۔ لٹل مس عدالت کی اجازت سے کٹہرے میں بطور گواہ پیش ہوئی اور اس نے بڑی جذباتی تقریر کی۔ میں کوئی وکیل نہیں ہوں یور آنر، میں آپ سے درخواست کرتی ہوں کہ آپ میرے الفاظ کو نہیں بلکہ اس جذبے کو سمجھنے کی کوشش کریں جو میں آپ تک منتقل کرنا چاہتی ہوں۔ آئیے پہلے یہ سمجھ لیں کہ اینڈریو کے لیے آزادی کا مفہوم کیا ہے۔ یہ کئی لحاظ سے پہلے ہی آزاد ہے۔ جہاں تک مجھے یاد ہے پچھلے 20 برس میں ہم نے اس سے وہی کام لیا ہے جو خود اسے پسند تھا۔ ہم چاہتے تو اس سے بدسلوکی کر سکتے تھے، اسے کوئی بھی حکم دے سکتے تھے، لیکن ہم نے ایسا نہیں کیا۔ اس کی وجہ صاف ظاہر ہے۔ اینڈریو نے ہماری بہت خدمت کی ہے، ہمارے لیے ڈھیروں دولت کمائی ہے اور اس لحاظ سے یہ ہمارا نہیں بلکہ ہم اس کے مقروض ہیں۔ ہمارے لیے اسے آزاد ہونے کا اعزاز دینا صرف لفظی ہیر پھیر کی بات ہوگی، کیونکہ یہ آزاد ہو کر بھی ہمارے پاس ہی رہنا پسند کرے گا۔ یہ ایک طے شدہ امر ہے کہ اینڈریو کسی انسان کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ یہ آزاد ہو کر معاشرے کے لیے خطرہ نہیں بن سکتا اور آپ سے صرف ایک لفظ کا قانونی اعلان مانگتا ہے۔ اس کی ایک لفظ کی خاطر اس نے ڈھیروں دولت خرچ کر ڈالی ہے۔ اس کی انفرادیت پر غور کیجیے۔ یہ دنیا کی پہلی غیر انسانی آواز ہے جو انسان سے آزاد ہونے کی بھیک مانگ رہی ہے۔ کیا آپ اس آواز کو سننے سے انکار کر دیں گے؟ لٹل مس کی تقریر سے جج کچھ زیادہ متاثر معلوم نہیں ہو رہا تھا۔ حقیقت تو یہ تھی اس نے ایک بار بڑی مشکل سے خود کو مسکرانے سے باز رکھا تھا۔ میں آپ کا نقطہ نظر سمجھ گیا ہوں، لیکن مجبوری یہ ہے کہ اس سے پہلے کسی انسان کے ذہن میں یہ خیال ہی نہیں آیا کہ کوئی غیر انسان بھی آزاد ہونے کا طلبگار ہوگا۔
اس لیے قانون میں اس کی گنجائش ہی نہیں رکھی گئی۔ میں انڈریو کے حق میں فیصلہ دے سکتا ہوں، لیکن یہ نیا قانون وضع کرنے کا عمل ہوگا اور اس کی تصدیق یا تردید کے لیے بات عالمی عدالت تک جا سکتی ہے، جہاں آخری فیصلہ ہوگا۔ بہرحال ہمیں اس مسئلے کو زیادہ وضاحت سے سمجھنا چاہیے۔ میں نے آپ کے روبوٹ کو آزاد قرار دینے کے سلسلے میں اس کے حق اور مخالفت میں بیان سن لیے ہیں، لیکن آپ کا روبوٹ جو آزادی کا دعوے دار ہے ابھی تک خاموش ہے۔ کیوں نہ ہم اس کی دلیل بھی سن لیں؟ آپ تشریف رکھیں۔ جج نے لٹل مس کی تمام باتیں سن کر کہا، پھر اس نے اینڈریو کو مخاطب کیا۔ اینڈریو۔ یس یور آنر، اینڈریو نے جواب دیا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ اینڈریو عدالت میں اتنے بہت سے انسانوں کے درمیان بولنے کے لیے کھڑا ہوا تھا۔ جج اس کا لہجہ سن کر حیران ہوا۔ اس کی آواز میں انسانی آواز کی مشابہت تھی۔ تم آزاد کیوں ہونا چاہتے ہو اینڈریو؟ آزاد ہونے سے تم کیا فرق محسوس کرو گے؟ جج نے پہلا سوال کیا۔ کیا آپ غلام ہونا پسند کریں گے یور آنر؟ اینڈریو نے جواباً پوچھا۔ لیکن تم غلام نہیں اینڈریو، تم بہت اچھے روبوٹ ہو۔ تم میں ایسی خصوصیات ہیں جو کسی دوسرے روبوٹ میں نہیں۔ تم بہت اچھے کاریگر ہو اور بہت اچھے آرٹسٹ ہو۔ آزاد ہونے کے بعد تم اس سے زیادہ کیا کرنا چاہو گے؟ جج نے اس پر جراح کی۔ جناب عالی، میں آزاد ہونے کے بعد بھی غالباً یہی کچھ کرتا رہوں گا جو اب کر رہا ہوں، لیکن آزاد ہونے سے مجھے بہت خوشی ہوگی۔ اس عدالت میں اس بات پر زور دیا گیا کہ صرف انسان ہی آزاد ہو سکتا ہے کیونکہ وہ آزاد رہنا چاہتا ہے۔ اگر آزادی خوشی پر ملتی ہے یور آنر، تو میں بھی آزاد ہونے کی خواہش رکھتا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ آزادی دراصل ایک ذہنی کیفیت کا نام ہے۔ یہ ایک لفظ ہے جس کا ذائقہ محسوس کیا جا سکتا ہے، بیان نہیں کیا جا سکتا۔ میں اس ذائقے کو اپنے ذہن میں محسوس کر سکتا ہوں، اس لیے درخواست کرتا ہوں کہ مجھے آزاد کر دیا جائے۔ اینڈریو کے آخری جملوں نے جج اور جوری کو ہلا کر رکھ دیا۔ جج کے فیصلے میں جو تبصرہ سب سے اہم تھا وہ یہ تھا کہ انسان کسی بھی ایسی چیز کو آزادی غصب کرنے کا مجاز نہیں جو آزادی کے لفظ کے مفہوم سے آگاہ ہو اور اس جذبے کا اظہار بھرپور طریقے سے کر سکتی ہو۔ روبوٹ کمپنی اس فیصلے کے خلاف عالمی عدالت تک اپیلیں کرتی چلی گئی، لیکن وہاں بھی اس فیصلے کو برقرار رکھا گیا۔ کئی سال گزر گئے۔ سر مارٹن اور مادام کا انتقال ہو گیا۔ پھر ایک حادثے میں لٹل مس کا شوہر بھی چل بسا۔ سر کی بڑی بیٹی کبھی کبھار خط کے ذریعے اپنی خیریت کی اطلاع دے دیتی تھی۔ لٹل مس کا بیٹا جارج جوان ہو چکا تھا، اس کی شادی ہو گئی تھی۔ اس نے وکالت کا امتحان پاس کر کے ایک قانونی فرم کھول لی تھی جو خوب چل رہی تھی۔ اینڈریو اب بھی لٹل مس کو اسی نام سے پکارتا تھا، لیکن اس نے جارج کو لٹل سر کہنا ترک کر دیا تھا کیونکہ اس طرح پکارنے سے جارج کی شخصیت اور شہرت کو نقصان پہنچ سکتا تھا۔ اینڈریو اور جارج آپس میں بہت بے تکلف تھے، اس لیے ایک روز اینڈریو نے جارج کو اپنی خواہش بتا دی کہ وہ پتلون پہننا چاہتا ہے۔ جارج اس سے متفق نہیں تھا۔ اس نے کہا، تمہارا جسم بہت شاندار ہے، تمہیں سردی گرمی بھی محسوس نہیں ہوتی، پھر تم اسے کیوں ڈھانپنا چاہتے ہو؟ تمہارا جسم بھی تو بہت شاندار ہے جارج، پھر بھی تم اسے کپڑوں میں چھپا لیتے ہو، اینڈریو نے کہا۔ مجھے تو ویسے بھی سردیوں میں گرم کپڑوں کی ضرورت ہوتی ہے، کپڑوں سے جسم گرد و غبار سے محفوظ رہتا ہے، تمہارے دھات کے جسم کو ان تکلفات کی ضرورت نہیں ہے۔ جارج نے اسے سمجھانا چاہا۔ میں کپڑوں کے بغیر خود کو برہنہ محسوس کرتا ہوں، دوسروں سے مختلف لگتا ہوں۔ اینڈریو کا یہ جواب سن کر جارج بہت حیران ہوا۔ دنیا میں بہت سے روبوٹ میں اینڈریو کوئی روبوٹ کپڑے نہیں پہنتا، پھر تم اپنے آپ کو کیوں مختلف محسوس کرتے ہو؟ میرے سوا کوئی روبوٹ آزاد نہیں ہے جارج، اینڈریو نے کہا، اور جارج لاجواب سا ہو گیا۔ اینڈریو کے لیے ایک پتلون سلوائی گئی جسے آسانی سے پہننے کے لیے ایک خاص مشق کرنا پڑی، لیکن بعد میں اینڈریو صرف پتلون کو ناکافی سمجھنے لگا اور اس نے مکمل لباس پہننے پر اصرار کیا۔ سارا خرچ اسی کو کرنا تھا، پھر کسی کو کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ چند مہینوں میں اینڈریو نے 6 سوٹ سلوائے۔ لٹل مس اب بوڑھی ہو گئی تھی،
اور گرمیاں گزارنے کے لیے اسے کسی سرد مقام پر جانا پڑتا تھا، لیکن واپس آتے ہی وہ گھر میں سب سے پہلے اینڈریو سے ملتی، اور جس دن اسے واپس آنا ہوتا اس دن اینڈریو زیادہ اہتمام سے کپڑے پہنتا اور ٹائی ضرور باندھتا۔ زمانہ بدل گیا تھا۔ سر مارٹن کے زمانے کی زبان میں خاصی تبدیلیاں آ گئی تھیں، محاورے بدل گئے تھے، اور جارج کسی وقت ایسا فقرہ بول جاتا جو اینڈریو کی سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ اس مسئلے کا یہی حل تھا کہ اینڈریو موجودہ زمانے کی کتابیں پڑھے۔ اس کے علاوہ روبوٹ سائنس کی جدید ترین تحقیقات سے بھی آگاہ ہونا چاہتا تھا۔ اس نے لٹل مس کو بتایا تھا کہ میں روبوٹ کے احساسات پر ایک کتاب لکھوں گا۔ پھر وہ اپنی ضرورت کی کتابیں منگوانے لگا اور ساتھ ساتھ اپنی کتاب کا مسودہ تیار کرنے لگا۔ جارج ایک بیٹے کا باپ بنا جس کا نام پال رکھا گیا، اور وقت گزرتا چلا گیا۔ پال نے جوان ہو کر قانون کی تعلیم مکمل کی اور اپنے باپ جارج کی فرم سے منسلک ہو گیا۔ لٹل مس 83 سال کی ہو گئی تھی۔ اس نے اپنے بیٹے اور پوتے کو حکم دیا کہ روبوٹ کی حفاظت کا قانون منظور کرواؤ۔ یہ قانون بنانے کے لیے ایک عوامی تحریک چلانے کی ضرورت تھی اور اس پر بے شمار خرچ اٹھتا تھا، لیکن مارٹن خاندان کے پاس دولت کی کمی نہیں تھی۔ خود اینڈریو کے بنائے ہوئے فرنیچر اور دوسری چیزیں بہت شوق سے خریدی جاتی تھیں، اور اب وہ بھی بہت دولت مند تھا۔ اگر یہ قانون منظور کرانے میں رقم کم پڑ جاتی تو اینڈریو اپنی رقم خرچ کرنے کو تیار تھا۔ اینڈریو کو خطرہ تھا کہ کوئی انسان محض تفنن تباہ کے طور پر اسے نقصان نہ پہنچا دے، کیونکہ ایسا کرنا قانوناً جرم نہیں تھا۔ لٹل مس نے صاف کہہ دیا تھا کہ میں صرف اینڈریو کی حفاظت کے لیے سب کچھ کرنا چاہتی ہوں، دوسرے روبوٹوں کو اس قانون سے خود بخود فائدہ ہو جائے گا۔ جارج اور پال کو روبوٹ کا حفاظتی قانون منظور کرانے میں 7 سال لگے، اور لٹل مس شدید بیماری کے باوجود موت سے جنگ لڑتی رہی۔ وہ اس مقدمے کا فیصلہ سننے سے پہلے مرنا نہیں چاہتی تھی۔ جارج اور پال فتح کی خبر لے کر آئے تو وہ بستر مرگ پر تھی۔ یہ خبر سن کر اس کا بجھتا ہوا چہرہ روشن ہو گیا تھا، اور اس نے اینڈریو کا ہاتھ تھام لیا۔ اینڈریو ہفتوں سے اس کے سرہانے تھا۔ وہ اسے ایک لمحے کے لیے بھی چھوڑ کر نہیں ہٹا تھا، اپنے بارے میں تاریخی مقدمے کا فیصلہ سننے کے لیے بھی نہیں۔ میں جا رہی ہوں، اس اطمینان کے ساتھ کہ کوئی بدتنیت انسان تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ اس کی سانس ٹوٹنے لگی۔ اینڈریو اس کے سامنے 2 زانوں ہو گیا۔ اس کے سر کٹوں کی روشنیاں تیزی سے جلنے بجھنے لگی۔ اس کی آنکھوں کا رنگ نیلگوں سے بنفشی، سبز، سرخ اور بیخنی ہونے لگا۔ میں نے تمہارے ساتھ بہت اچھا وقت گزارا اینڈریو، تم میری عزیز ترین ہستی ہو۔ لٹل مس کے ہاتھ کی گرفت اینڈریو کے غیر انسانی ہاتھ پر لمحے بھر کے لیے مضبوط ہوئی، اور پھر وہ ہاتھ ہمیشہ کے لیے بے جان ہو گیا۔ اس کے گھر کے تمام افراد اس کے بستر کے گرد تھے، لیکن اپنے آخری لمحوں میں اس نے کسی سے بھی کچھ نہیں کہا تھا۔ وہ تو بس اینڈریو سے مخاطب رہی تھی، پھر ختم ہو گئی تھی۔ اور ایسا پہلی مرتبہ ہوا کہ اینڈریو خود اٹھ کر کھڑا نہ ہو سکا۔ اسے پال نے سہارا دے کر اٹھایا، اور وہ لڑکھڑاتا ہوا اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ لٹل مس کے آخری سفر میں سیاہ پوش اینڈریو سب سے آگے چل رہا تھا۔